سننے کے لیے دے دیا. واقعات مجھے تفصیل سے بیان نہیں کرنا. ماشاءاللہ علی بھی چہرے تشریف فرما. وہ فرشتہ پروردگار آیا تھا جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا, خدا کا اسم سننے کے لیے پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. مال والا امتحان بھی مکمل. اب تیسرا اور اہم امتحان تھا اولاد کا. یہ وہ امتحان تھا جس میں پہلے انبیاء میں سے کوئی پورا نہیں آ رہا تھا. اولاد قربان کرنی تھی, اولاد قابل نہیں تھی. اس کے پاس بالکل کھرا مال تھا. بیٹا بھی عام نہیں, علیہ السلام تھا. اسماعیل جیسا بیٹا سنبھالا ہوا تھا امتحان دینے کے لیے. خدا نے کہا جان والا امتحان اعلی نمبروں سے پاس, مال والا امتحان کوئی کمی نہیں. ابراہیم اولاد کے امتحان کے لیے میدان میں اتر. میں دیکھوں کہ تجھے مجھ سے عشق ہے. اب مجھے نہیں خبر کہ ملتان میں کوئی بولے نہ بولے, روحوں کے اندر بات رکھنے لگا. ابراہیم اولاد والا امتحان دینے کے لیے بیٹے کو لے کے آیا, لیکن جو ہی قربان گاہ پہ پہنچا ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی, بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی. ابراہیم نے پٹی باندھ کے چھری چلا دی. جب فوراً پٹی کھولی کہ گرم ابلتا ہوا لہو میرے بازو میں گر گیا, بیٹا تو سپاہ ہو گیا. فوراً پٹی کھول دی. جب پٹی کھولی تو اسماعیل کو وہاں مسکراتے ہوئے دیکھا. وہ آسمان کی طرف کر کے ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان پاس ہو گیا. فرمایا اٹھ جا, خلیل ہے, عاشق نہیں ہے. خلیل ہے. دو امتحان پاس ہوئے, اس کے بدلے میں خلیل بنا رہا ہوں. دوست ہے تو میرا, تیرا مجھ سے ایک تعلق ہے, تو عاشق نہیں ہے. ہاتھ میں چھری, بازو پہ لہو, بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے منہ آسمان کی طرف کہا پھر عاشق کون ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا. ابراہیم نے کہا پھر اگر خلیل ہے تو دوست دوست کی مانتے ہیں. میری ایک بات مان, وہ جس نے امتحان دینا اسے میری نسل میں رکھنا. جسے ابراہیم کی دعا یاد ہے, وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, وہ میری نسل میں ہو. فرمایا تیری نسل میں ہی ہوگا, ہم یہ عہدہ ظالموں کو نہیں دیتے, تیری نسل سے ہوگا. انتظار کر, ہم دکھائیں گے معیار عشق کیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کربلا فضائل کی صورت میں سنو. 1.25 لاکھ انبیاء چلے گئے اور امتحان عشق ادھورا. یہ جو زیارت وارثہ پڑھتے ہو, اس میں ہر نبی کا نام لے کے حسین کو کہتے ہو یا وارث آدم صبوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نجی اللہ. اے آدم کے وارث, اے نوح کے وارث, اے ابراہیم کے وارث. حسین ان انبیاء کے وارث بنے کیسے تھے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کا امتحان دینے کے لیے حسین میدان کارزار کی طرف چلے. اب کوشش کیجئے گا جس بات پہ قابو رکھیے گا تاکہ میں فضائل ہی سنا سکوں. حسین نے ہتھیلی جیسے میدان کا انتخاب کیا. حسین نے رات کا وقت نہیں ڈھونڈا, حسین نے دن کی دوپہر کا انتخاب کیا. حسین نے میدان کربلا کی ریت پہ جا کے ترازو عدل لگایا. حسین نے کہا تو نے کہا تھا امتحان لینا ہے, اب لے. جو سب سے لیا وہ مجھ اکیلے سے لے. انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ تھے. ایک لمحے کے لیے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا جو تمہارے ذہنوں پہ راسخ ہو چکی ہے کہ 9 لاکھ کا ہجوم تھا, تنہا حسین تھے, مدد مانگ رہے تھے. ذرا اس سے اپنے ذہنوں کو نکالنا. وہ 9 لاکھ کا لشکر حسین کے لیے چیونٹیوں کی مثال تھا. 9 لاکھ یزیدیوں سے کیا حسین ان سے نبرد آزما تھے؟ آؤ میں اصل ہدف سناؤں حسین کا. حسین کھڑے کس منزل پہ تھے؟
حسین نے ترازو عدل لگایا. حسین نے کہا اب امتحان لے. صبح سے لے کے شام تک حسین دیتے رہے, یہ بھی لے. یہ بھی. ابھی اس نے کچھ مانگا نہیں, حسین مرضی سے دے رہے ہیں. جب بالکل حسین نے ہر چیز دے دی, اب حسین تنہا اس کی بارگاہ میں پہنچے. حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ اب سب کچھ تو دے چکا. حسین نے کہا تو بھی تنہا ہے. مجھے خبر ہی نہیں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں سب. میں بھی تنہا ہوں, تیرے جیسا بھی کوئی نہیں. جو ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لیے جملہ بدلوں, ادھر تو لا شریک ہے. کوئی تو ہو جو ایسے موضوعات بھی سنے. اب جنگلوں میں جا کے تو ایسے موضوعات ہم پڑھنے سے رہے. تو بھی لا شریک ہے, میں بھی لا شریک. تیرے جیسا بھی کوئی نہیں, تو بھی یکتا. اب مجھے نہیں پتا اگلے جملے میں جسم یار رہے اور روحیں یوں تمہاری سوچ سے پہلے پرواز کر کے حسین کی بارگاہ میں کربلا جا کے سجدہ ریز ہو جائے. حسین کا تو بھی تنہا میں بھی تنہا, ادھر تو لا شریک ادھر میں لا شریک. تیرے جیسا بھی کوئی نہیں, میرے جیسا بھی کوئی نہیں. لیکن اب امتحان لینا تو نے ہے, دینا میں نے ہے. تو نے ہر نبی کا امتحان لیا وہاں بیٹھ کے, آج میرا لینا. وہاں نہ رہے تھوڑی دیر کے لیے. ہے جو خاموش ہو گئے ہیں, جنہیں فی الوقت ایک لمحے کے لیے ایک دھچکا لگا, یہ کیا کہہ دیا. رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. مکہ مکرمہ ہے, مدینہ منورہ ہے, نجف اشرف ہے, مشہد مقدس ہے, قاسمین شریفین ہے, ایک عرش معلا ہے, ایک کربلا معلا. ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا تو جس بندے کو پریشانی ہو, میرا مولا حسین تمہیں کربلا لے کے جائے. حسین کی صلیب پہ سامنے لکھا ہوا ہے من زار الحسین فقط زار اللہ. جس نے حسین کی زیارت کی, حسین کی نہیں, اس نے اللہ کی زیارت. نور توحید کربلا میں نہ ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. اب اگر موضوع ادھر چلا گیا تو پھر پوری مجلس ہی فضیلت کربلا پہ ہو جائے. عرفان کے کئی دروازے ادھر کھل جائے, لیکن جہاں میں گزرنا چاہتا ہوں, میرا امتحان لینا ہے تو یہاں. جو خاموش بیٹھے انہیں اگلی دلیل. قانون حسین نے نہیں بدلا, قانون اس نے بنایا تھا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ملنے کو ہمیشہ محبوب آتا ہے. کوئی تو ہو جو اس لفظ میں بول سکتا. قانون حسین نے نہیں بدلا, قانون اس کا بنایا تھا, ملنے کو محبوب جاتا. رسول تھا اس کا محبوب, اسے وہاں جانا پڑا. وہ تھا اس کا محبوب, اسے یہاں آنا پڑا. جملہ بدلتا ہوں, یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں.
نور توحید کربلا. حسین نے کہا مانگ کیا مانگ, کیا چاہیے؟ امتحان لینے والا آج خاموش ہے. دینے والا سب کچھ دے رہا. یا خدا کا سب سے پرانا دشمن ابلیس. میں نے پہلے کہا تھا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہنوں سے وہ کربلا نکالنا کہ 9 لاکھ کا ہجوم ہے, دریا کا کنارہ ہے اور خیموں میں پیاس ہے اور حسین تنہا ہے. اور میں تمہیں مقصد حسین اور ہدف حسین سناؤں. یہ تو وہ کربلا تھی جو تمہیں نظر آئی. خدا کے سب سے پرانے دشمن نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ نبی ریت کے ٹیلوں پہ, اور وہ جو کبھی بھی نہیں آیا, وہ جو طور پہ تجلی دیتا تھا, یہ نور کیوں یہاں پہ؟ اس نے کربلا کے ٹیلوں سے دور کھڑے ہو کے کہا تو یہاں کیوں آیا؟ تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے, تو نہیں آیا. تیرے نبی دیواروں پہ چنے جاتے رہے, تو نہیں آیا. تیرے نبیوں کو پتھر لگتے رہے, تو نہیں آیا. آج تو کیوں آیا؟ میرا بادشاہ حسین مجھے طاقت دے دے کہ یہ میرے ساتھ پرواز کر سکے. آج تو کیوں آیا؟ آواز پروردگار ہے, تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا اور تو میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا, اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہاں مجھے یاد ہے. پھر میں اس کے بھروسے پہ کہا تھا, اس کے بھروسے پہ کہا تھا اگر ملتان مجھے جملہ پڑھنے کی اجازت ہے. مخلوق بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ, خدا بھروسہ کرتا ہے حسین. اس انداز میں کربلا سنو تاکہ بچوں کے ذہن سے نکلے غریب حسین. وہ مصیبت کی اور فضیلت سنو. وہ ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنا تھا, لیکن فضیلت حسین بھی تو سمجھو. اس کے بھروسے پہ کہا تھا. ابلیس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جسے چھپا کے رکھا تھا, وہ جو تیرے عشق والا امتحان تھا یہ پورا کرے گا. فرمایا یہ 1.25 لاکھ اسی لیے آئے ہیں, ان کی نمائندگی یہ اکیلا کرے گا. جتنی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں, اگلا راز پردہ اٹھانا یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے اٹھایا جا سکے. کیا کہا ہے آپ کو ممبر سے ذاکرین نے؟ حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. حل من ناصر ینصرنا. مجھے بتاؤ کون سی مخلوق ہے جس نے حسین سے اذن نہیں مانگا؟ حسین اول الامر تھے, پتا بھی حسین کی مرضی کے بغیر نہیں ہل رہا تھا. حجت کا کنٹرول ہوتا ہے کائنات میں. زمین نے کہا تھا اجازت دے پھٹ جاؤں, آسمان نے کہا تھا حکم دے ان پہ گر پڑوں, ہوا نے کہا تھا اذن دے اڑا کے لے جاؤں, جنات نے اجازت مانگی. جب ہر کوئی اذن مانگ رہا تھا تو حسین نہیں دے رہے تھے. پھر حسین مانگ کس سے رہے تھے؟ مدد مانگنی تھی تو پھر چراغ کیوں بجھایا تھا؟ آئے ہوئے کو واپس کیوں بھیج رہے تھے؟ اب ملتان میں داد مجھے بے شک نہیں چاہیے, دعا میں تمہارے دلوں سے لینے لگا ہوں. حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ میری مدد کرنے کے لیے, اور حسین کا ہدف اور حسین کی نظر میں مخلوق تھی بھی نہیں. حسین نے 1.25 لاکھ نبیوں کی طرف دیکھے گا, ہے کوئی جو اس کے امتحان میں حصہ ڈالنا چاہے؟ تم میں سے کوئی ایک بھی ہے. کل کو یہ نہ کہنا مکمل عرفان پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, مکمل عرفان پڑھ رہا ہوں. حسین نے نبیوں سے کہا ہے کوئی
نصرت کے لیے حسین نے کہا تھا مدد ہوتی ہے ذات کی، نصرت ہوتی ہے مشن کی۔ میں یہاں پہ اعلان کروں کہ مجھے اپنی ذاتی غرض پوری کرنے کے لیے چند روپوں کی درکار تو یہ مدد ہے۔ میں کہوں کہ میں اپنے شہر فیصل آباد میں ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوں، یہ نصرت ہے۔ حسین نے مدد کے لیے نہیں بلایا، نصرت کے لیے بلایا۔ اور حسین کے ناصر نبیوں میں تھے۔ حسین کا کوئی ہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین تو بلا دیتا تو یہ امتحان ہم دے دیتے۔ اب بھی آنا چاہو تو میں ہٹ جاتا ہوں، آؤ۔ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح نے رخ پھیر لیا، ابراہیم کے گھٹنے زمین پہ آ گئے، نبیوں کی نگاہیں رسول کے چہرے پہ چلی گئی۔ رسول نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا اگر انہوں نے امتحان دینا تھا تو تجھے انا من الحسین کیوں کہا تھا؟ حسین وعدہ پورا کر، حسین عہد کو مکمل کر۔ کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے؟ سب کی آنکھوں پہ ہاتھ۔ آواز آئی حسین یہ وعدہ تو ہی پورا کرے گا۔ حسین نے کہا اب کیا چاہتا ہے؟ ابلیس نے کہا امتحان کیسے لے گا؟ خدا نے کہا تجھے خبر ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ۔ وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں پھر سجدہ۔ سطر بدلوں اگر کوئی بندہ قیمت ہے سطر کی، وہاں تھا ان کو سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح گئی تھی، وہ روح تھی آل محمد، سجدہ تھا ان کے نور کو۔ آج یہ کرنے لگا ہے قرضہ واپس۔ اب یہ کرے گا مجھے سجدہ۔ ابلیس نے کہا کیسا سجدہ؟ سجدے تو تیرے نبیوں نے بھی کیے، اس سجدے میں ان سجدوں میں فرق۔ جذبات پہ قابو رکھے گا، میں فضائل پڑھوں۔ فرمایا یہ عام سجدہ نہیں، بیٹوں بھتیج اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان لہو سے وضو ہوگا۔ ابلیس نے کہا پھر ایسے نہیں، اگر امتحان دکھانا ہے تو پورا دکھا۔ خالق ہونے کی حیثیت سے سورج کو حکم کر وہ پوری کائنات سے اپنی تمازت کو لپیٹے، تنہا حسین کے جسم پہ ڈالے۔ میں دیکھتا ہوں اس تپتی ہوئی شعاؤں میں سجدہ کون کرے گا؟ حکم ہو گیا سورج کو، دنیا سے گرمی لپیٹی گئی، سوانیسے پہ سورج آ گیا۔ ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا، حسین کا سجدہ روکے۔ ابلیس نے پوری طاقت آزمائی کہ حسین کا سجدہ رک جائے۔ سورج سوانیسے پہ کھڑا تھا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں تھا، مارو مارو کی آوازیں شروع ہو گئی، پتھروں کے ڈھیر آ گئے، تیر تلوار ٹوٹ پڑے، حسین سجدہ نہ کرے۔ آدم کا جسم کانپ رہا تھا، نوح کا بدن تھرتھرا رہا تھا، ابراہیم کی آواز آ رہی تھی حسین سجدہ کر دے۔ حسین نبیوں کی عصمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، حسین ہم معصوم ہیں، حسین ہمارے علیہ السلام ہیں، انبیاء کے بدن کانپ رہے تھے۔ میرے شہنشاہ نے اللہ اکبر کہا، حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت میں آئے، حسین کا سر کربلا کی خاک میں آیا، ابلیس کربلا کے ٹیلوں سے بھاگا۔ خدا نے کہا اب کہاں جا رہا ہے؟ اس کا پچھلے گناہ معاف کر دے تو اسے سجدہ کر دو۔ اجازت ہے بات سننے کی؟ ادھر شبیر کا سجدہ ہوا، آدم کا سر فخر سے اٹھا، نوح کے سینے پہ علیہ السلام کا تمغہ سجنے لگا، ابراہیم اپنی خلت میں فخر کر رہا تھا، انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔
حسین تو عزتیں بچا گیا، حسین تو عصمتیں بچا گیا، حسین تو ہماری محنتیں بچا گیا، حسین وارث اب تو ہی ہے۔ آدم نے کہا میرا وارث بھی حسین، نوح نے کہا میرا وارث بھی حسین، ابراہیم نے کہا میرا وارث بھی حسین۔ نبی تاج شفاعت لے کے رسول کے پاس آئے، رسول کے ہاتھ میں تاج شفاعت تھا، رسول نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، حسین کے سر پہ تاج شفاعت رکھ کے کہا اب جنت میں وہی جائے گا جو تیرا عزادار کہہ رہا ہے۔ سرحد پہ کھڑی ہے تو پھر یہاں سے کوئی واپس نہ جائے، اور مجھے اگلا جملہ کہنے کے لیے دینا، ہر نبی سجدوں میں سر رکھ کے جنت سے کہتا رہا کہ میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے، میرے امتی لے لے۔ حسین نے سجدہ کیا، جنت کی آواز آئی حسین مجھے اپنے عزادار لے لے۔ نبی کہتے رہے کہ میرے لے لے، جنت حسین سے کہتی رہی مجھے اپنے دے دے۔ میں سجنا چاہتی ہوں، مجھے عزادار دے دے۔ جنت بہت پیچھے رہ گئی، حسین کے محب بہت آگے چلے گئے، کیونکہ وہ قرب کی خواہش میں تھے۔